تو جناب سفارتی زاویے سے ہم نے ایران اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کا جائزہ لیا۔ پروگرام کے اس حصے میں دفاعی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ سوال بھی جو ہے ہمارے پیش نظر ہوگا کہ کیا پاکستان کے لیے جو ہے خطے میں چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب، ہلال امتیاز ملٹری، اپنے طویل ملٹری کیریئر میں اہم ترین ذمہ داریوں پہ فائز رہے ہیں، جس میں کور کمانڈر کراچی، صدر NDU اور DG رینجر سندھ شامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ سعید صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ مجھے بتائیے کہ جو دفاعی ماہرین کے نزدیک جو ہے جنگ کا اسلوب کیا بدلا ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یوکرین اور روس کی جنگ ہوئی، اس کا بہت لوگوں نے کہتے ہیں اینالائز کیا، پھر پاکستان بھارت کی 4 روزہ جنگ، اور اب جو ہے ایران اور اسرائیل کی، تو کیا تبدیلی آئی ہے بڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عامر صاحب، شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ تبدیلی جو بہت بڑی آئی ہے وہ ہے کہ یہ ہم سیریز میں دیکھ رہے ہیں نان کانٹیکٹ وارفیئر، ملٹی ڈومین آپریشنز ود ان دی ڈومین آف نان کانٹیکٹ وارفیئر۔ جو پہلے ٹپیکل وارفیئر تھی جس میں گراؤنڈ فورسز انویڈ کرتی تھیں ٹیریٹریز کو، وہ تھوڑا پیچھے چلی گئی ہے، اور ایئر کی ڈومیننس آج کی جنگ میں زیادہ ہو گئی ہے، اور نیش کیپیبلٹیز، میزائلز، ڈرونز، لوائٹرنگ میونیشنز، ان کا رول ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اور وارز جو ہیں وہ ابھی بڑی شارٹ لیوڈ بھی ہو گئی ہیں، بہت سوئفٹ انٹینس بھی ہو گئی ہیں، اور زیادہ ڈسٹرکٹیو بھی ہو گئی ہیں۔ اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہونے کی وجہ سے اس کے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے، اس کا جو رخ آ گیا ہے اربن ایریا کی طرف۔ پہلے وارز میں اربن ایریاز کو ٹارگٹ کرنا ایک طرح کی ایسی ریڈ لائن تھی جو وائلیٹ تو ہوتی تھی، لیکن وار کی کسی سٹیج پہ جا کے ہوتی تھی جب دونوں طرف کے اپوننٹس اپنے گولز نہیں اچیو کر پاتے تھے، تو وہ ایکو ملٹری یا جو وہ ٹارگٹس جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی لینا شروع کرتے تھے۔ تو کسی طرح سے جنگ کچھ دیر چلنے کے بعد جا کے اربن ایریاز کو ٹارگٹنگ شروع ہوتی تھی، اور اب تو چلتے ہی سٹارٹ ہی اربن ایریاز سے شروع ہوتا ہے۔ تو لیتھیلٹی بھی بڑی ہے، جی ہاں، لیتھیلٹی بھی بڑی ہے، ڈومیننس بھی بڑی ہے، اور جتنے بھی وار فائٹنگ کے لیے ہارڈ ویئر ہے اس کا نیٹ ورک ہونا ریئل ٹائم کے اندر، ہر ایلیمنٹ کا ایک وار مشین میں اپنے رول کو نبھانے کے لیے ریئل ٹائم میں نیٹ ورک ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی نئی ایمرجنس ہے۔ اچھا، کیا اس کا مطلب یہ لیں کہ جو ہماری کنونشنل انفینٹری ہوتی تھی، آرٹلری ہوتی تھی، وہ سیکنڈری ہو گئی، یا مطلب ہے غیر اہم ہو گئی ہیں اب اس جدید جنگ میں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی نیشن سٹیٹ کس قسم کا تھریٹ فیس کر رہی ہے۔ میں پہلے بھی ایک جگہ پہ یہ بات کر رہا تھا کہ ملٹری لٹریچر کے اندر یہ بہت ڈیبیٹ رہی ہمیشہ کہ کیا ایئر الون کین ون دی وار۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد بہت ڈیبیٹ رہی ہے، اور اوپینینز اس کے فار بھی رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی رہے ہیں۔ زیادہ تر اوپینینز اس کے اگینسٹ رہے ہیں، اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ملٹری اینالسٹ کے ہاں، ملٹری ہسٹورین کے ہاں، کہ چونکہ وار ایک ان اٹ سیلف پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اور وار اپنے ہدف کو الٹیمیٹلی پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے وار کو فزیکل ٹیریٹری کا بھی کنٹرول حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ایئر الون کین ناٹ ون دی وار، ایئر کین پلے اے ڈومیننٹ رول، لیکن وہ اکیلے جنگ نہیں جیت سکتی۔ تو اس جنگ سے بھی یہ ایک سبق سامنے آیا ہے کہ میزائلز ماریں ایک دوسرے کو یا کچھ کریں ایئر کے تھرو، الٹیمیٹلی گراؤنڈ فورسز بھی جب کوئی تھریٹ وہ نہیں کرتی ریڈیٹ، تب تک جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں ان کا اچیو کرنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا، لوگ جو روس اور گراؤنڈ فورسز کی اہمیت تھی، آج بھی ہے، اور خاص طور پہ ان نیشن سٹیٹس میں جن میں کوئی دشمنی یا ریولری ہے، اور وہ جیوگرافیکلی ایسے لوکیٹڈ ہیں کہ وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں، کنٹیگوس ہیں۔ یہاں تو جو سٹیٹس تھیں وہ 1500-1600 کلومیٹر ایک دوسرے سے دور تھیں، تو انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں تو لینڈ فورسز آج بھی ریلیونٹ ہیں اور رہیں گی۔ اچھا، یوکرین اور روس کی جو لڑائی کے حوالے سے میں تھوڑا بہت جو میں نے پڑھا، اس پہ کہا کہ اب جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ جو میدان جنگ ہے وہ شیشے کی طرح نظر آ رہا ہے، مطلب ہے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، سیٹلائٹس دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو ریئل ٹائم انفارمیشن مل رہی ہے دشمن کی موومنٹ کی، تو اس میں جو گراؤنڈ فورسز کی جو ورنیبلٹی ہے وہ بڑھ نہیں جاتی ہے؟
کہ ظاہر ہے کہ ان کو اسٹرائک کرنا جو ہے بہت آسان ہوگا. پہلے تو ٹھیک ہے کہ مورچے میں چھپے ہوئے ہیں, گھاس پھوس اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے, جو روایتی ہم دیکھا کرتے تھے ورلڈ وار 2 کی موویز میں یا اس میں. اب تو چیزیں چھپانا بڑا مشکل ہے جناب. جی مشکل ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ جس وار کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وار بھی سٹارٹ کیسی ہوئی تھی. وہ وار ایک میسو بہت بڑے گراؤنڈ افینسو کے ساتھ سٹارٹ ہوئی تھی, اور اس گراؤنڈ افینسو کا سامنا یوکرین کی فورسز نے بہت اچھے طریقے سے کیا, اور رشیا اپنے گراؤنڈ فورسز کے جو آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا, کیونکہ ان گراؤنڈ فورسز کو سامنا تھا, ایک طرف رشین ٹیکنالوجی تھی اور دوسری طرف ویسٹرن ٹیکنالوجی تھی نیٹو کی, لیکن گراؤنڈ فورسز سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی وہ وار. تو بیٹل فیلڈ ٹرانسپیرنسی یعنی جتنی بھی ویزیبلٹی ہوتی جائے, اس ویزیبلٹی کو ڈپینڈنگ اپون کہ وار کن اسٹریٹجیز کے تحت لڑی جاتی ہے ان کے توڑ نکالے جا سکتے ہیں. تو گراؤنڈ فورسز کی اہمیت ہے اور رہے گی. درست. اچھا میں آتا ہوں جو اسرائیل اور ایران کا جو مارکا ہوا 12 روز کا, اس پہ کیا لگتا ہے اگر آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ جی دفاعی محاذ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کس کا پلڑا جو تھا وہ آپ آخری تجزیے میں کہیں گے جی بھاری رہا؟ یہ کوئی جذباتی اس میں نہیں کہ جی کیونکہ ایران جو ہے برادر اسلامی ملک ہے تو ہم کہیں جی اس کا بھاری تھا, یا اسرائیل جو ہے اس سے مروب ہو کے کہیں کہ جی اس کا. آپ کو آبجیکٹیو انالیسس کیا ہے اس پہ؟ اچھا ویسے جو وارز ہوتی ہیں یا ملٹری کانفلکٹس ہوتی ہیں, ان کو انالیسس جو ان کا تجزیہ اینڈ پہ کیا جاتا ہے وہ اہداف کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. تو کچھ سٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے جو اسرائیلی پرائم منسٹر نے اور یو ایس کے پریزیڈنٹ نے بڑے کھلے عام بیان کر دیے. پہلا تھا کہ وہ بالکل ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو, اور جب شروع میں تھوڑی ان کو زیادہ کامیابی ملی پہلے 2 دن میں, تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ رجیم چینج کی طرف بھی جائیں گے, یعنی ان کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو یا میکسیمم ایم ہے وہ رجیم چینج ہے. تو یہ وہ دونوں حاصل نہیں کر سکے. تو صرف نقصانات کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا, دیکھنا پڑتا ہے اہداف کے نقطہ نظر سے. اور ایران کا جو آبجیکٹیو تھا ڈکلیئرڈ کہ وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ ڈیفینڈ کریں گے, اور ڈیفینڈ کرنے کے ساتھ ہر ایگریسو جو منور ہوگا اس کو رسپونڈ کریں گے, اور اگر یو ایس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, شامل ہوئے وہ اس جنگ میں, تو وہ اس وار کو ایکسپینڈ کریں گے. تو وہ تو تینوں انہوں نے حاصل کیے. لیکن تھا یہ ایک طرح سے اگر پیورلی نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے, ملٹریز کی اسٹرینتھ کے حساب سے دیکھا جائے, تو بہت بڑا گیپ تھا. اور گیپ تھا ٹیکنالوجی میں. بیسیکلی ایک طرف اسرائیل کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز تھیں اور پوری ویسٹ کی ٹیکنالوجیز گارنٹیڈ تھیں انہیں, اور دوسری طرف جو ٹیکنالوجی تھی وہ لو ٹیک تھی, اور چند انسٹرومنٹ ان کے پاس میڈیم ٹیک تھے, بٹ ایک لو ٹیک آرم فورسز لڑ رہی تھیں, ایک ہائی ٹیک آرم فورسز کے اگینسٹ جن کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور کھڑی تھی. لیکن انہوں نے جس طرح سے ایرانین فورسز نے مقابلہ کیا آخری دن تک, 12ویں دن تک, بہت ریزالو دکھایا انہوں نے, بہت اپنی قومی یکجہتی دکھائی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسرائیل کی نسبت سے انہوں نے اپنی اجتماعی جو ریزیلینس تھی, جو نقصانات برداشت کرنے کی جو صلاحیت تھی, جو پین تھریش ہولڈ تھا, اس میں ٹوٹلی آؤٹ پیس کیا اسرائیل کو. درست. جس طرح اسرائیل میں پاپولیشن میں پینک اٹیک شروع ہو گئے تھے, جہاں پہ لوگ شیلٹر سے باہر نکلتے گھبرا رہے تھے, ملک چھوڑ رہے تھے, اس طرح کا ایران کے لوگوں نے کوئی ایسا کسی قسم کی کوئی ایسے انڈیکیشنز نہیں تھی.